عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ ان کو سرٹیفکیٹ قرآن کریم نے دیا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ عصمت انبیاء پر کچھ لوگوں نے بات کی، لیکن ان کی بات کسی بھی بنیاد پر درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جن میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی اس اجتہادی غلطی کو گناہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی عصمت انبیاء کا ایمان ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے حضرات صحابہ اکرام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمہارے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ ان صحابہ کو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جو 100 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہاں تک ہر صحابی میرے نبی کا صحابی ہے۔ کیوں؟ ہر صحابی کے ایمان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان جیسا جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، وگرنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی مہر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق سے صحابی بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں اللہ کریم نے کچھ صحابہ کو ایک مقام دیا۔ 10 صحابہ وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سعد، سعید، عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صحابہ کی موجودگی میں کہا یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ کہا کہ تو جنتی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق، لوگوں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح کے اندر دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کل مرحب کے میدان میں جھنڈا اس کے ہاتھ کے اندر دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ صبح ہوئی، ہر صحابی انتظار میں ہے، جھنڈا کس کے ہاتھ کے اندر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ اسی طرح حضور نے حسب مراتب ہر صحابی کے ایک مقام اور مرتبہ خود متعین فرما دیا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کے خاندان کی باری آئی۔ ابو جہل بھی حضور کے خاندان میں، اس کی اولاد بھی حضور کے خاندان میں، ابو لہب بھی حضور کے خاندان سے متعلق، حضرت ابو طالب بھی حضور کے خاندان سے متعلق۔ لیکن حضور کے خاندان میں سے جس نے صاحب ایمان کی حیثیت سے حضور کو دیکھا وہ حضرت حمزہ ہوں،
وہ چچا حضور کے، حضور نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، لوگوں شہداء کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے، ایمان تھا۔ پھر فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے ہیں تم نے میری امت میں سے اگر مفسر قرآن دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھ لو۔ حضور نے خود یہ ساری چیزیں متعین فرمائی، حضور کے چچا ہو ان کے بارے میں، صحابی ہو ان کے بارے میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حضور کے اہل بیت میں سے جو لوگ حضور کے خاندان میں، حضور کی اہل بیت میں آتے ہیں، حضور نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ حضور کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ شامل ہیں، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بیضۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور کے اہل بیت میں حضرت حسن شامل ہیں، حضرت حسین شامل ہیں، حضور فرماتے ہیں ریحانتان فی الدنیا، لوگوں یہ وہ میرے جنت کے دنیا کے اندر پھول ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، لوگوں حسن و حسین قیامت کے دن جوانوں میں سے جنت کے جو سردار ہوں گے حسن و حسین ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت ابو بکر نے بھی تسلیم کی، حضرت عمر نے بھی تسلیم کی اور حضرت عثمان نے بھی تسلیم کی۔ آپ کسی بھی وجہ سے اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی بات حضور فرماتے ہیں اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی اس کے اندر سوار ہوگا فلاح پائے گا اور جو اس کے اندر سوار نہیں ہوگا گمراہ ہوگا۔ صحابہ نے تسلیم کیا، صحابی کو صحابی کے مقام پر تسلیم کیا، ابو بکر کو ابو بکر کے مقام پر تسلیم کیا، عمر کو عمر کے مقام پر تسلیم کیا، عثمان کو عثمان کے مقام پر اور حضرت علی کو حضرت علی کے مقام پر تسلیم کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی کے مانند ہیں، جو اس میں سوار ہوگا کامیاب ہوگا۔ اس بات کو حضرت ابو بکر بھی مانتے ہیں، حضرت عمر بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان بھی مانتے ہیں، حضرت علی بھی مانتے ہیں، کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے۔ صحابہ بھی حضور کی وجہ سے اور اہل بیت بھی حضور کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں مسلمات تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری کو پردہ فرما گئے، شریعت ختم، وحی ختم، احکام ختم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ حضور کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا اور اسے قبول کیا جائے گا۔ حضور کی تعلیمات کے پیش نظر ہر عمل کو دیکھا جائے گا، وہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہو، حضرت عمر کی خلافت ہو، حضرت عثمان کی خلافت ہو، حضرت علی کی خلافت ہو، تمام خلفاء راشدین کے پورے دور کو حضور کی تعلیمات کے پیرائے کے اندر دیکھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ہلا، حضور نے فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک شہید، 2 شہید، 1 صدیق سوار ہے۔ صدیق ایک پر تھے، 2 شہید عمر و عثمان تھے۔ صحابہ
اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں حضور اسلام نے بڑی پیشن گوئیاں کر دی. حضرت حسن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ جمعے کا دن ہے، حضرات حسنین تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوئے، صف کے ساتھ پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، گرے، حضور نے خطبہ روکا، منبر سے اترے، نیچے گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت حسین کو اٹھایا، واپس منبر پر تشریف لائے. حضور نے دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھایا اور بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھایا. حضور نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری ان سے بڑی محبت ہے، لیکن یاد رکھو یہ اولاد کی محبت انسان کو آزمائش کے اندر ڈالتی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کو دائیں طرف بٹھایا، فرمایا کہ یہ میرا وہ جوان ہے جو امت کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف پڑ جانے پر صلح کروائے گا. اللہ اس کے ہاتھوں سے مسلمین فئتین عظیمتین دو گروہوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں صلح کروائے گا. آئیے یہ 47 ہجری ہے، حضرت علی شہید ہو گئے، خلافت حضرت حسن کے پاس آتی ہے، ناراضگی ہوئی، صلح ہوئی، حضرت امیر معاویہ برسر اقتدار 49 ہجری میں آتے ہیں، کوفہ کے شہر میں حضرت علی کی مسند پر بیٹھتے ہیں، حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، حضرت حسین کو کہتے ہیں کن فواجے انہو امامی، حسین اٹھئے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، یہ ہمارا امام ہے. اس بات کو اہل سنت کی کتابیں نہیں لکھتی، اس بات کو اہل تشیع کی کتابیں بھی لکھتی ہیں. وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو اپنا امام تسلیم کیا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، مانتے حضرت معاویہ 49 ہجری میں برسر اقتدار آتے اور 60 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 20 سال برسر اقتدار رہے، 64 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کا پرچم لہراتا ہے. آئیے جلال عیون نکالیے، لکھا ہے غزوہ قسطنطنیہ ہوا، حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر یزید کو بنایا اور اس لشکر کے اندر جو سپاہی بن کے قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر شریک ہوئے وہ حضرت حسین تھے. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برسر اقتدار رہے، خلیفۃ المومنین رہے، امیر المسلمین رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت حضرت علی موجود نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں؟ حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے. حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسن کی عمر 7 سال ہے، حسین کی عمر 6 سال ہے. اب تو یہ 9-10 سال کے قریب ہو چکے ہیں. یہ حضرات موجود ہیں. ان حضرات کا، ان حضرات شیخین کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ 5,000 درہم وظیفہ لگایا. تم دشمنیاں ثابت کرتے ہو. بازار میں حضرت ابوبکر گئے، بچے کھیل رہے، حضرت ابوبکر آگے بڑھے، حضرت حسن کو اٹھایا، حضرت حسین کو اٹھایا، فرمانے لگے آدھی مشابہت رسول اللہ کی حسین میں نظر آتی ہے اور آدھی مشابہت رسول اللہ کی حسن میں نظر آتی ہے. اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا. حضرت علی نے ازراہ تفنن کہا،
अजराह तफन्नुन कहा, पता ये कौन है, पता ये कौन है जिनको तुमने उठाया है? अबू बकर फरमाने लगे, हाँ मुझे ये पता है, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के जवानों के सरदार ये होंगे, ये वो है। आया हजरत उमर का दौर, 10 साल दौर खिलाफत है। कितना? 10 साल दौर खिलाफत है। बच्चे आपस में लड़ते, झगड़ते। हजरत हसन हुसैन बैठे, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, वो भी साहिबजादे हैं और ये भी साहिबजादे हैं। फर्क क्या है? इन्होंने ये कभी, सहाबा कहते हमने कभी देखा हसन हुजूर के कंधों पर सवार है, हसन हुजूर के दाईं तरफ है, हुसैन बाईं तरफ है। सहाबा कहते हमने यहाँ तक देखा मस्जिद नबवी है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हसन हुसैन आए खेलते हुए सजदे की हालत में हुजूर की पुश्त पर सवार हो गए। मैं हुसैन की अजमत को क्यों न सलाम पेश करूं? हुजूर ने हजरत हुसैन की इस खेल को लंबा करने के लिए अल्लाह के हुजूर अपना सज्जा लंबा कर दिया। हजरत हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर से ये बात कही, तुम गुलाम के बेटे हो। किसके बेटे हो? गुलाम के बेटे हो। कहा उमर, जिसका एक रोब है, दबदबा है, जहां से गुजरता है वहशत तारी होती है। कौन उमर के आगे बोले? अब्दुल्ला बिन उमर गए, जाकर कहा, बाबा आज मुझे हुसैन ने ये बात कही है कि तुम गुलाम के बेटे हो। सुनिए सुनिए, हजरत हुसैन की शहादत की आड़ में हजरत उमर, अबू बकर और उस्मान पे तबर्रा करने वालों, हजरत उमर ने कहा, घबराता क्यों है? ये ले जा कागज, हुसैन से लिखवा, जो तूने कहा है वो लिख कर दे कि ये गुलाम का बेटा है, मैं हुसैन का गुलाम हूं। हजरत उमर कहते मैं हुसैन का गुलाम हूं, जाओ हुसैन से कहो लिख कर दे। लिखवा कर लाए अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि ये रुका, ये पर्ची जब मैं दुनिया से रुखसत होने लगूं मेरे कफन के अंदर रख देना। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे, उमर क्या लेकर आया है? मैं रब के दरबार में कहूं, अल्लाह तेरे नवासों की गुलामी लेकर आया, तुम इनको जुदा करते हो। आया ज़माना खिलाफत, 24 हिजरी के बाद 37 हिजरी तक हजरत उस्मान का 12 साल दौरे खिलाफत है। आज बागियों ने मिलकर हजरत उस्मान की कसर खिलाफत को कब्जे में ले लिया। एक दिन नहीं, 40 दिन पानी बंद रहा। पूछा, उस्मान रोजा कैसे रखते हो, अफ्तार कैसे करते हो? उस्मान ने कहा, नीयत से रोजा रखता हूं, नीयत से अफ्तार करता हूं। हजरत अली उस वक्त भी मौजूद है। बुलाया अपने नवासों को, बेटों को, कि बेटा जाओ, बागियों ने, बलवाइयों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर लिया है, दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो जाओ, कोई तुम्हारे चचा को शहीद न कर सके। दर्स शहादत हजरत हुसैन हजरत उस्मान से सीखते। हजरत उस्मान पर बलवाइयों ने हमला किया, इकट्ठे होकर जगबारगी शहीद हो गए, वापस पलटे, हजरत अली को बताया, उस्मान शहीद हो गए। तारीख कहती है हजरत उस्मान ने हजरत हसनैन करीमैन पर गुस्से का इजहार किया, तुम कहां थे, तुम इनको जुदा करते हो,
تم ان کو جدا کرتے ہو. یاد رکھیے میں اس حسین کو مانتا ہوں جس حسین کے کانوں میں محمد عربی نے اذان دی اور اس اذان کے پیچھے ابو بکر عمر و عثمان والی بھی نماز پڑھتے رہتے. میں اس حسین کو ماننے والا ہوں جو حسین پیدا ہوتے ہیں ان کے منہ کے اندر تہنیک جسے آپ بھٹی کہتے ہیں اپنا لعاب نکال کر حضور دیتے ہیں. میں اس حسین کا ماننے والا ہوں. میں اس حسین کا ماننے والا ہوں جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. میں اس حسین کا ماننے والا ہوں جو حسین ہر سال پیدل چل کے حج کرتے ہیں. کسی نے پوچھا حسین حج پیدل کیوں کرتے ہو؟ سنیے جواب. پوچھا کہا اس لیے پیدل کرتا ہوں مدینہ سے جانا ہے نانا کا گھر ہے, بیت اللہ کی طرف جانا ہے, سوار ہونا بے ادبی سمجھتا ہوں. بیت اللہ سے واپس نانا کے گھر آنا ہے, وہاں سوار ہو کے آنا نانا کے گھر کی بے ادبی سمجھتا ہوں, اس لیے پیدل جاتا ہوں پیدل آتا ہوں. 25 حج کیے. خطبہ اپنے انداز میں کہتے ہیں حسین قاری قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, حاجی ہے, مفسر ہے, ساری باتیں اپنی جگہ پر. آئیے دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں. کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو ظلماً شہید کیا گیا, اس پر بھی کوئی دو رائے نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ظلماً شہید ہوئے, حق پر ڈٹ کر شہید ہوئے, اس پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو بات کھٹکتی ہے, جو بات دل کو تکلیف دیتی ہے, کہ کربلا کے میدان سے ابو بکر و عمر و عثمان کا دور تک واسطہ نہیں ہے. حضور سرور کائنات علیہ السلام 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں, اس کے 50 سال بعد کربلا کے میدان سجدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں وفات پاتے ہیں, 48 سال کے بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 24 ہجری میں شہید ہوتے, 37 سال بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. حضرت عثمان 35 ہجری میں شہید ہوتے, 26 سال کے بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. حضرت علی 40 ہجری میں وفات پاتے, شہید ہوتے, 40 سال کے بعد 21 سال کے بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. اور حضرت حسن 47 ہجری میں 49 ہجری میں, دونوں میں سے کوئی ایک ہے, 12 یا 14 سال کے بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. حضرت معاویہ 60 ہجری میں شہید ہوتے ہیں, وفات پاتے, ان کے 1 سال بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ابو بکر پہلے چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, عثمان بھی چلے گئے, حضرت علی بھی چلے گئے, معاویہ بھی چلے گئے. آج کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ان مقدس مطہر ہستیوں کو تنقید کا نشانہ کس بنا پہ بنایا جاتا ہے, کس بنیاد پر بنایا جاتا ہے؟ اتنے عرصہ کے بعد کربلا کا میدان سجدہ ہے, اور اس کربلا کے میدان کی تمام تر حقیقت تاریخ پر مبنی ہے, جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. ہاں, آپ حضرت حسین کی عظمت کو بیان کریں, آئیں آپ بھی حضرت حسین کے فضائل کو بیان کریں, مناقب کو بیان کریں, شہادت کو بیان کریں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم تو حضرت حسین کی انکاری نہیں ہیں, ماننے والے. ہم حضرات صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں,
وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضرات اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تم بھی کہو نا، حضرت ابوبکر کا یوم وفات آتا ہے، تم بھی بیان کرو، حضرت عمر کے یوم شہادت پہ آؤ، حضرت عمر کی سیرت بیان کرو، حضرت عثمان کی سیرت بیان کرو۔ آئیے اہل سنت کے تمام علماء، آج بباغ دہل کہتا ہوں، واضح کرتا ہوں، اہل سنت کی تمام مساجد میں عظمت حضرت حسین بیان ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ چکر لگا کے دیکھ لیں، چکر لگا کر دیکھ لیں، کیوں حضرت حسین وہ مقدس و مطہر شخصیتیں جن کا ابو بکر عمر عثمان سے ایک لمحے کے لیے بھی تعلق خارج نہیں کیا جا سکتا، ان کا نام لے کر تم ابو بکر عمر و عثمان کو تنقید کا نشانہ بناؤ؟ نہیں چلے گا، نہیں ہو سکتا ایسے۔ جب حکومت کہتی ہے فرقہ واریت کو ختم ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس فرقہ واریت کو ہوا دینے والا کون ہے؟ میں ابو بکر عمر عثمان کو مانتا ہوں، کیا میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرات اہل بیت اطہار اسلام کے انکاری ہوں؟ کبھی سنو، کبھی ان کی تنقید کی ہو، الیاذ باللہ، ان پر تنقید کی ہو، الیاذ باللہ۔ میں ان اہل بیت اعظام اطہار، ان مقدس و مطہر شخصیتوں پر تنقید کرنا بے ادبی بھی سمجھتا ہوں، اور ایمان سے خارج تسلیم بھی سمجھتا ہوں۔ تم بھی کہو نا، میں ان کا اقرار کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ ہاں، فرقہ واریت وہ پھیلاتا ہے جو حضرت حسین کا نام لے کر ابو بکر عمر و عثمان پہ تنقید بھی کرے اور ان کا انکار بھی کرے، وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے، میں نہیں پھیلاتا۔ ایک صاحب نے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی، مسرور کہیں بڑی اپنے اس مسلک کے نمائندہ شخصیت ہے، بڑی پوسٹ لگی کہ اہل سنت کے ایک مولوی صاحب نے درخواست دی کہ ذکر نواسہ رسول کو روکا جائے۔ فیس بک پہ پوسٹ لگی، روکا جائے۔ کہتا ہے، دیکھیے اہل سنت ذکر نواسہ رسول کو روکتے ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ بتائیے روکتے ہیں؟ اہل حدیث بھی نہیں روکتے، وہ بھی حضرت حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ بھائی جان، اہل سنت ذکر نواسہ رسول کو نہیں روکتے، وہ تو جو تم ابو بکر عمر عثمان پر ذکر نواسہ رسول کی آڑ میں تنقید کرتے ہو، اسے روکتے ہیں۔ وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ لڑائی کا آغاز تم کرو اور الزام بھی ہم پر لگاؤ، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخ اٹھا کر دیکھے، صحابہ کے حالات زندگی کو پڑھ کر دیکھے، حضرت ابوبکر نے حضرات حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگایا، حضرت عمر نے اپنے سینے سے لگایا، حضرت عثمان نے اپنے سینے سے لگایا۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، فاطمہ بھی ہماری ہے، حسین بھی ہمارے ہیں۔ پھر تمہیں ان پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہودیوں نے مسلمانوں کے نام پر ایک گروہ تشکیل دیا کہ تم ایک مقدس شخصیت کو اپنا سربراہ بنا لو اور مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالے رکھو۔ یہ وہی گروہ ہے، وہی گروہ ہے۔ بندہ قتل ہو جائے،
FIR درج ہو, پولیس انویسٹیگیشن کرے, آلہ قتل برآمد ہو جس جگہ پہ قتل ہوا, جس کے اوپر قتل ہوا, جس شے سے قتل ہوا, جن کپڑوں میں قتل ہوئے, جن خیموں کو آگ لگی, جو خنجر مارے گئے, نیزے مارے گئے, تلواریں ماری گئی, سب کچھ تمہارے پاس ہے. پھر قتل کہاں سے حضرت حسین کا تلاش کرتے ہو؟ جب آلہ قتل تمہارے پاس ہے تو پھر حضرت حسین کا قتل بھی تمہیں نے تو کیا ہے. کوفہ اہل سنت کا مرکز نہیں تھا. پھر کہتے ہیں فرقہ واریت پھیل دی ہے, حقائق کی طرف آئے, کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلتی. آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت, مناقب, فضائل کو بیان کرتے جائیں, ہم آمین کہتے جائیں گے, لیکن جو ہی تمہاری انگلی ابو بکر, عمر و عثمان پہ اٹھے گی پھر نہیں چلے گا, پھر نہیں چلے گا. صحابہ کی پوری جماعت حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل تک 1,40,000 صحابہ, جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, فاطمہ, سب شامل ہیں. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. قرآن کریم ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ سے راضی ہے. جب قرآن کریم نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اور ان کے بارے میں کہہ دیا تم کون ہوتے ہو, کس بات کی بولی ہو, آئیے میں اہل سنت کے تمام غیور جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. کام وہ کریں جو حضرت حسین نے کیے. کرو گے؟ حضرت حسین نمازی تھے, بولو نمازی تھے, حافظ تھے, قاری تھے, حاجی تھے, صدقہ کرتے تھے, خیرات کرتے تھے, امت مسلمہ کا درد تھا, اور آپس میں تفرقہ کو ختم کرنے کے لیے حضور کی پیشین گوئی پر ان شہزادوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا یہ وہ میرے جنت کے پھول ہیں, ریحانتان فی الدنیا, یہ وہ میرے 2 پھول ہیں جن سے جنت کی خوشبو یہاں پہ آتی ہے. جنت کی خوشبو کیسے آئے گی؟ جب نماز پڑھو گے, جب نماز پڑھو گے. حضرت حسین کا پانی یزید نے بند کیا تھا. کس نے بند کیا تھا؟ یزید نے. حضرت حسین روزہ بھی رکھتے تھے, پانی حضرت حسین کا بند ہوا, تم پیتے ہو. کرو نا پھر حضرت حسین کی سیرت پہ پورا عمل. حضرت حسین پر تیر یزید نے برسائے تھے. حضرت حسین نے کسی پر تیر اپنے آپ پہ نہیں برسائے تھے. حسینی بنتے ہو پھر حسینی بنو. اپنے آپ پہ تیر برسانا, پانی بند کرنا یزیدیوں کا کام ہے, حسینیوں کا کام نہیں ہے. حضرت حسین تو نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے. اے نماز کے وقت تم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہو. حضرت حسین حق کا راستہ کھولنے کے لیے گئے تھے, تم بند کرتے ہو, تم بند کرتے ہو. آؤ حسینی بننا ہے, حسینی کردار کو اپنانا ہوگا. دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے. آپ بتائیے اس محبت کا تقاضا صرف اظہار ہے کہ والد کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ بولیے, نقش قدم پر چلنا ہے. حضرت حسین سے محبت کا اظہار دعویٰ نہیں ہے. حضرت حسین سے محبت کا اظہار ان کے کردار کو اپنانا ہے. این میدان جنگ کے اندر بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی
اور حضرت حسین کے ساتھ خواتین نے پردہ نہیں چھوڑا، دوپٹہ نہیں اتارا، چہرہ ننگا نہیں کیا، اپنے منہ پہ نہیں مارا، سینے کو نہیں پیٹا۔ یہ کوفہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی مسجد میں، مسجد کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ کیا حضرت علی کے بیٹوں نے اپنے بابا کی شہادت پر یہ کیا تھا جو تم کر رہے ہو؟ جب انہوں نے نہیں کیا، تم حسین کا نام لے کر حسین کے نام پہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ حضرت حسین کا نام لینا ہے تو پھر حضرت حسین کے کردار کو اپنانا۔ کربلا کے میدان میں 72 وہ مقدس ہستیاں جن میں حضرت علی کے 4 بیٹے شامل ہیں، حضرت حسین کے 2 بیٹے شامل ہیں، حضرت حسن کے 2 بیٹے شامل ہیں، 72 لوگ شہید ہوئے۔ سوال یہ ہے، نام کربلا کے واقعہ میں صرف حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہو، حضرت علی کے جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ان کا تذکرہ تم نہیں کرتے، عباس علمبردار کا تذکرہ کرتے ہو۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی تھا، عمر بن علی تھا، عثمان بن علی تھا۔ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے نام کے علم کیوں نہیں لگاتے؟ حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے جن کا نام ابو بکر و عثمان تھا، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ علی اصغر کا نام لیتے ہو، علی اکبر کا نام لیتے ہو، زین العابدین کا نام لیتے ہو، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کربلا کے شہید نہیں ہیں؟ یہ کربلا کے شہید نہیں ہیں؟ جہاں پہ حضرت حسن کا کربلا کے میدان میں شہیدوں کے اندر نام لیتے ہو، وہاں پہ کربلا میں شہید ہونے والے ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسین کا بھی نام لو۔ کیوں؟ تم جب ان کا نام لوگے تمہارا مجمع اٹھے گا، تمہیں کہے گا تم ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو۔ علی، حسن و حسین نے تو بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ ابھی بھی تمہیں ان کی محبت کے اندر شک ہے؟ آؤ کربلا کی شہداء کا تذکرہ کرتے، لیکن جو 72 ہے 72 کے 72 کا کرتے، پھر سمجھا جائے گا کہ تمہیں اہل بیت اطہار نظام سے پوری محبت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن صحابہ کی صحابیت کا بھی اعلان کرتا ہے، اور قرآن اہل بیت کی طہارت و پاکیزگی کا بھی اعلان کرتا ہے۔ میں صحابہ کی صحابیت کا قرآن کریم کی وجہ سے قائل ہوں، اور اہل بیت اطہار کی طہارت و پاکیزگی کا قائل بھی قرآن کریم کی اس مقدس آیت کی وجہ سے قائل ہوں۔ مجھے کوئی شک نہیں، صحابہ کو صحابی مانتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو صحابی مانتا ہوں، اہل بیت اطہار نظام کی طہارت کو تسلیم کرتا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق تسلیم کرتا ہوں۔ تم بھی کر لو، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں تمہیں حضرت علی سے محبت ہے، مجھے کوئی انکار نہیں۔ تم حضرت حسین سے محبت کرتے ہو، مجھے کیا گلہ ہے؟ تم حضرت حسن کا نام لیتے ہو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں بھی تو لیتا ہوں، میں بھی لیتا ہوں نا۔ تم کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیا ہم حسین کو مانتے؟ یہ حسین کو نہیں مانتے؟ اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے ہم میں سے کسی نے کہا ہو کہ تم حسین کو نہ مانو؟ بولو، کہا کسی نے؟ جب نہیں کہا، آج میرے ساتھ مل کے ایک آواز بلند کیجئے، حسین ہمارے ہیں۔ یہ تو بڑی ٹھنڈی سی آواز ہے، بڑی ٹھنڈی آواز ہے۔ پونے گھنٹے سے بول رہا ہوں، گرمی میں بول رہا ہوں، بغیر پانی پیے بول رہا ہوں، آپ پنکھے کے نیچے بغیر پسینے کے بیٹھے ہیں، میں پسینے سے شرابور ہوں۔ پوری قوت سے بولیے، حسین ہمارے ہیں۔
تھوڑی سی آواز ہے تمہاری یار. حسین ہمارے ہیں, ابو بکر بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, عمر بھی ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں, فاطمہ بھی ہماری ہے, حسن بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں, سارے صحابہ ہمارے ہیں. اس پیغام کو عام کرنا ہے. کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرنی. بولو, کوئی کسی سے لڑائی, جو کر رہے ہیں اسے کرنے دیں. ایک دن کر لیں گے یار, کوئی بات نہیں. سال میں 360 دن آپ کے ہیں, ایک دن ان کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑائی کسی سے نہیں ہے, فرقہ واریت کسی سے نہیں ہے. کیوں؟ ہم حسینی ہیں. ڈرتے ہیں آپ؟ میں جرت سے کہہ رہا ہوں, ہم حسینی ہیں. آپ بھی کہیں نا ہم حسینی ہیں. بولیے, ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. ہمارے تو خاندان میں بھی حضرت حسین کا خون شامل ہے. عوام برادری حضرت علی کی اولاد ہے. وہاں سے ہم چل رہے ہیں. ہم خاندانی اعتبار سے بھی حسینی ہیں, مذہبی اعتبار سے بھی حسینی ہیں. میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ کہ یہ بات ختم کرتے ہیں, بات بڑی لمبی ہو گئی. حضرت ہم حسینی ہیں. ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں. یہ بات صرف جذبات کی حد تک نہیں رکھنی. آئیے حضرت حسین کا کردار بھی پڑھیں گے اور اس پر بھی عمل کریں گے. پڑھو گے؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے پڑھنی ہے. اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ حسین کو مانتے ہیں, زیادہ ان کے ساتھ کھڑے. مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سیرت حضرات حسنین کریمین 300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. حضرت علی کا بھی لکھا ہے, حضرت حسن کا بھی لکھا ہے, حضرت حسین کا بھی لکھا ہے. بچپن سے لے کر حضرت حسین 51 سال کی عمر میں شہید ہوئے. صرف 10 محرم 61 ہجری والا دن ہمیں ان کا یاد ہے. اس سے پیچھے جتنی ان کی لمبی زندگی ہے ساری کو ہم نے بند کر دی. مولانا نافع صاحب نے بچپن سے لے کر جب سے حضرت حسین پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر کربلا کے میدان تک حضرت حسن و حسین کی تمام سیرت, پاکیزگی, طہارت, تقوی, عبادت, کردار, اخلاق, معاشرت, معیشت, سب چیزوں کا بیان کیا ہے. آئیے آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور حضرت حسنین کریمین کی عظمت و کردار سے معترف ہو کر ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بنائیں گے. کسی کی مت سنیے, نہ یوٹیوب سے سنیے, نہ گلی کچہری میں کھڑے ہو کے سنیے. حضرت حسین کا کردار حضرت حسین سے سنیے. ان سے پوچھئے آپ کیا ہے, وہ بتائیں گے میں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.